تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، یہ آیتیں مشہور و معروف آیتیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب ذوالجلال سے بوقت نبوت، حصول نبوت، بوقت مقام نبوت اللہ تعالیٰ سے مانگی تھی. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا جا رہا تھا نبوت سے سرفراز فرما کر اور ہر طرح کے ہدایات خصوصیہ عطا فرما کر جب ان کو بھیجا جا رہا تھا، اس وقت میں چند چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائیں. ان میں سے ایک، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تسلی دی کہ آپ اس بات کو سمجھ جائیں کہ جو بھی دنیا میں ظاہر میں نظر آ رہا ہے وہ حقیقت میں ہوتا نہیں ہے، اور جو بھی حقیقت ہے وہ ظاہر میں نظر آتی نہیں ہے. یہ سب سے پہلے آپ کو اپنے دل کے اندر بٹھا لینی ہے. جو نظر ہے وہ خبر نہیں، جو خبر ہے وہ نظر نہیں. نظر آنے والی چیز اصل اس کی خبر نہیں ہے، جو اس کی خبر ہے وہ نظر آتی نہیں ہے. تو نظر پر سے آپ کو یقین ہٹا کر خبر پر آپ کو یقین لانا ہے. یہی اصل ایمان کی بنیاد. ایمان والا ہمیشہ اپنے نظروں سے فیصلہ نہیں کرتا، اللہ کی خبروں سے فیصلہ کرتا ہے. چنانچہ یہ نصیحت اللہ تعالیٰ کی آخری دم تک حضرت موسیٰ علیہ السلام یاد رکھے، اس لیے کہ ان کے سامنے پچھلی تمام کارگزاریاں بھی تھیں کہ نظر آ رہی تھی فرعون کی ستمیں، فرعون کے مظالم، ستم اور اس کی خرابیاں اور اس کی دھمکیاں اور اس کی انانیت اور اس کا دندناہٹ اور اس کا کمینہ پن، اس کی رذالت اور اس کا تکبر، یہ سب دکھائی دے رہا تھا. لیکن ایک طرف یہ بھی نظر آ رہا تھا جو لوگوں کے سامنے پوشیدہ تھا، اس کی ہیبت، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کی بلبلاہٹ، اس کی گڑ گڑاہٹ، اس کی بے بسی، یہ سب چیزیں نظر نہیں آ رہی تھی. لوگ سمجھ رہے تھے بڑا بہادر ہے، حقیقت میں وہ اندر سے پلپلا تھا، پھسپھسا تھا، ڈرا ہوا تھا، سہما ہوا تھا، اندر سے بہت ہیبت کھایا ہوا تھا.
اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا دیا، سب سے پہلی بات نظر پر یقین مت کیا کرو، خبر پر یقین کیا کرو۔ ہم نے جب کہا ہم آپ کے بیٹے کو ضرور لوٹائیں گے، اس وقت میں آپ کی ماں پریشان ہو گئی تھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے وہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تو بڑے آسانی سے کہہ دیا ماں سے کہ سنو تمہارا کام کیا ہے پتہ ہے؟ اذا اوحینا الی امک یا ما یوحا ان اقذ فیہ فی التابوت فاقذ فیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یأخذہ عدو لی وعدو اللہ۔ اللہ اکبر۔ جب کہا میرا تیرا دشمن اس کو لے لے گا، اور تجھے کرنا کیا ہے؟ صندوق میں رکھ کر دریا میں بہا دینا ہے، اور اس کو آہستہ چھوڑ دو دریا میں، اور اسے منزل تک پہنچانا، اور منزل تک پہنچا کر آگے کی کارروائی کرانا، دشمنوں کے ہاتھوں میں لے جا کر پالنا اور پالنے کے اسباب مہیا کرنا، وہ سب ہم کریں گے۔ آپ کا کام کیا ہے؟ آپ کو جو کہا گیا وہ کرو۔ ظاہر خبر یوں کہہ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام مارے جائیں گے، خبر نظر یوں کہہ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کاٹ دیے جائیں گے، پیٹ دیے جائیں گے، مار دیے جائیں گے۔ خبر یوں کہہ رہی ہے گھبراؤ مت، پریشان نہ ہونا، ہم تمہارے پاس لوٹائیں گے۔ نظر سے جدا کرنے کے بعد خبر کہتی ہے دوبارہ ہم تمہارے منظور نظر کو تمہارے نظروں کے سامنے رکھیں گے۔ اس بات پر جلدی یقین پیدا نہیں ہو رہا تھا، لیکن نبی کی ماں ہیں، اللہ سے رابطہ کیے ہوئے ہیں، اللہ سے تعلق رکھے ہوئے ہیں، اللہ سے ان کا رشتہ ہے، اللہ سے ان کا ایک والہانہ، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، ذکر میں، فکر میں وہ رہتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو بات کہی اس پر فوراً آمن سمعنا واطعنا، اس پر فوراً سنا اور عمل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یاد دلایا کہ پہلی بات تو یہ سمجھ جائیے، پچھلا بھی ایک واقعہ گزرا ہے نظر اور خبر کے بارے میں۔ تمہاری نظر کچھ اور کہہ رہی تھی، لیکن خبر کچھ اور کہہ رہے تھے، لیکن اخبار کے مقابلے میں نظروں پر اس بات کو صاف صاف واضح کر دیا گیا ہے کہ نظروں پر کبھی خبر مت لایا کرو، جو کہا جا رہا ہے وہ کیا کرو۔ چنانچہ لوگوں نے دیکھا، اللہ نے لوٹا دیا۔ اسی طرح اللہ نے پھر دوبارہ محل میں پہنچایا، اور محل میں پہنچا کر آپ لوگوں کو دوبارہ وہی سعادت دی، وہی خدمت کی توفیق عطا کی کہ تم دودھ پلاتی رہی اور وہ پلتے رہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ہارون علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے وہ منظر بھی دکھایا، سامنے سمندر ہیں، پیچھے فرعون کے لشکر ہیں، اور اللہ تعالی کی خبر یہ دے رہا ہے فَاضْرِبْ عَصَاكَ، آپ اپنے عصا کو ماریے، فَاضْرِبْ عَصَاكَ الْبَحْرَ۔ اب سوال پیدا ہوا، ارے بھائی عقل تو یوں کہہ رہی ہے کہ لکڑیاں جمع کرو، کشتیاں بناؤ اور بہہ جاؤ، بہا دیا کرو، بیٹھ کر فوراً پار ہو جایا کرو، لیکن نقل یوں کہہ رہی ہے کہ نہیں، جو لکڑیاں ہیں اسے مارو،
ڈالو مت، مارو۔ عقل کہہ رہی ہے لکڑیوں میں کشتیاں بنا کر سمندر میں ڈالو، نقل یوں کہہ رہی ہے لکڑی سے سمندر کو مارو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نظر پر عمل نہیں کیا، خبر پر عمل کیا۔ چنانچہ بنی اسرائیل نے دیکھا کتنے رب ذوالجلال نے راستے کھولے، ہر ایک قبائل کے لیے ایک ایک راستہ، 12 کے 12 قبیلے اپنے اپنے راستے میں الگ الگ نکل پڑے۔ یہ اللہ کے طرف سے جس طریقے سے 12 چشمے اللہ نے، اسی طریقے سے راستہ بھی اللہ نے کھول دیا۔ سب علماء فرماتے ہیں وہ ایک راستہ اتنا بڑا 12 کے 12 قبیلے آسانی سے اس سے گزر سکتے تھے، تو اللہ نے راستہ بنا دیا تھا پورے قبائل کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پہلی تعلیم تو یہ دی کہ نظر کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے، اثر جو بھی ہوگا وہ خبر کا ہوگا۔ پہلی بات تو یہ۔ چنانچہ اس کی اور ایک مثال، نظر تو آگ آ رہی تھی، خبر تو نبوت کی مل رہی تھی۔ نظر تو آگ آ رہی تھی، خبر نبوت کی مل رہی تھی۔ حالانکہ لینے کے لیے گئے آگ، لے کر آئے امت کی فکر کی آگ، امت کی محنت اور کڑن کی آگ، اپنے دل کے اندر دیا جلا کر نبوت کی ذمہ داری لے کر آئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو یہاں پر ذکر فرمایا۔ نظر تو آ رہے، سامنے نظر جو آ رہا ہے وہ عصا، لیکن اس کے اندر ہے معجزہ۔ عصا ظاہری اعتبار سے تمہارا ہاتھ ہے، لیکن حقیقت میں وہ بھی آلے معجزہ ہیں۔ تو اللہ نے نظر اور خبر ان دونوں کی مثال موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایسے واقعات بے شمار پیش فرما دیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا اب جو نظر آ رہا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں، جو خبر ہے وہ نظر آتی نہیں۔ عقل پر نقل کو غالب رکھو۔ جو اللہ سے آیا ہوا حکم ہے اس کو نقل کہا جاتا ہے، اس نقل کو غالب رکھو عقل پر۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس پر عمل کیا۔ کیا ہوا دیکھیے، فرمایا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں تمہارا پروردگار ہوں، لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کریں۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی۔ پھر کیا فرمایا؟ فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى۔ فرمایا سنو اے موسیٰ، آپ ہدایت کی محنت لے کر جا رہے ہیں، ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں، تم کو قیامت کے دن ایسے انسان، ایسا شخص جو آپ کو روکتا ہے، کس سے؟ آپ کی ایمان کی دعوت سے۔ وہ تو آپ کی بات ماننے کو تیار نہیں، آپ کی بات سننے کو تیار نہیں، آپ کے رہبری پر چلنے کو تیار نہیں، اور آپ جو کہہ رہے ہیں اس کے بارے میں استہزاء کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، اور وہ آپ کو خود نبی ماننے کو تیار نہیں، آپ سے مذاق کرتا ہے اور آپ کو ناقابل سمجھتا ہے، غیر مستحق سمجھتا ہے، تو آپ کو ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو ہر حال میں مینشن کرنا ہے۔ کیا مینشن کرنا ہے؟ فرمایا فَلَا يَسُدَّنَّكَ
عنہا کہ آپ کو اپنی ذمہ داری سے کوئی چیز نہ روکے تو تم اس قیامت سے ایسا شخص باز نہ رکھنے پاوے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا. جو قیامت سے پر ایمان نہیں رکھتا وہ آپ کو نہ روک پائے, وہ آپ کو کمزور نہ کر دے. من لا یؤمن بہا, جو ایمان نہیں رکھتا قیامت پر اور اپنی نفسانی خواہشوں پر چلتا ہے, واتبع ہوا, نفسانی خواہشوں میں چلتا ہے, اور آپ اس کے پیچھے مت پڑ جائیے اور اس کے پیچھے پڑ کر آپ کو اپنے کاموں کے سلسلے میں کسی بھی اعتبار سے کمزوری لانا یہ مناسب نہیں ہوگا. نفسانی خواہشات میں چلنے والوں کو چھوڑ دیجئے. لکم دینکم ولی دین. تم اگر نہیں مان رہے ہو تم جانو تمہاری آخرت جانے. اگر اللہ نے تمہیں صلاحیت دی, ہدایت دی, ماننے کی صفت تمہارے اندر پیدا ہو گئی تو ہماری بات مان لو. اگر تمہارے اندر ماننے کی صفت ہی نہیں ہے, تمہارے اندر منوانے کی صفت ہے, ماننے کی صفت نہیں ہے, تو کیا کریں؟ آپ ان کو چھوڑ دیجئے, وہ جانے, ان کی آخرت جانے. آپ ان کے پیچھے, جیسے کہ حضور کو بھی کہا گیا لست علیہم بمسیطر انما انت مذکر, آپ صرف یاد دلانا ہے. آپ ان کے پیچھے ارے ایمان نہیں لایا, نہ ایمان نہیں لایا, نہ ایمان نہیں مانے, نہ نہیں مانے. بھئی نہیں مانے تو وہ جانے, ان کی آخرت جانے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. اللہ نے تو صاف کہہ دیا کہ بھئی ایمان لانے والے کو ایمان لانے دو, نہیں لا رہا ہے چھوڑو. آپ ان تمام چیزوں کے مکلف نہیں ہیں. اگر کوئی شخص اس طرح کی بے رخی اختیار کرتا ہے تو اس بے رخی کا آپ ذمہ دار نہیں ہوں گے, اس لیے چھوڑ دیجئے. خیر, اب ہم اپنے مقصد پر آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے جس کا تذکرہ ہوا. ید بیضا بھی اللہ نے عطا کیا, موسیٰ علیہ السلام کو عصا بھی عطا فرمایا. پھر آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہیں یہ دونوں چیزوں کا عصائے موسیٰ اور ید بیضا کے تذکرہ کے بعد اذهب الى فرعون انه طغى, اب جائیے فرعون کے پاس, وہ بڑا سرکش ہے, سرکش ہو گیا, اب جائیے فرعون کے پاس. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب جانے کا حکم دیا تو اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام اکیلے تنہا تھے. انہوں نے اپنی تنہائی کو محسوس کیا, اپنی تنہائی کو محسوس کیا. اور اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام معروف ہو چکے تھے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی انسان کو کسی جگہ سے ہیبت ہو, چاہے وہ جگہ اپنی جگہ ہی کیوں نہ ہو, تو وہ کہتا ہے کسی طبی بھیجو, جاؤ جی تمہارا علاقہ نہ جی, نہیں کسی طبی بھیجو. کیوں؟ ارے بھائی اپنا ہی علاقہ ہے, لیکن اس علاقے میں یہ اگر اپنی بات چلانا چاہتے ہیں تو کسی کو ارے بھائی بتاؤ بھائی. بعض مرتبہ اپنا کلام, حالانکہ ایک مولانا بہت مشہور مولانا ہیں, ماشاءاللہ بہت کام کرتے ہیں, ان کے علاقے میں ہم لوگ گئے, بہت سارے علماء تھے, تو وہ عجیب بات کہنے لگے, مولانا میری بات پورے جنوب میں چلتی ہیں لیکن 28 سال کا عرصہ ہو گیا میری بات میرے علاقے میں نہیں چلتی. اس لیے جب بھی میرے علاقے کی بارے میں فکر کرتا ہوں تو میں کسی نہ کسی عالم دین کو میرے ساتھ لے لیتا ہوں. مضمون میرے طرف سے ہوتے ہیں, متکلم وہ ہوتے ہیں. میں ان سے کہتا ہوں دیکھیے یہاں یہ خرابی ہیں, آپ اس کے بارے میں بولیے. آپ آرگنائزر میں ہو جاتا ہوں, منتظم ہو جاتا ہوں, ناظم بن جاتا ہوں, داعی بن جاتا ہوں, گویا میزبان میں بن جاتا ہوں, مہمان وہ بن جاتے ہیں.
کیا بولنا ہے، کیا سمجھانا ہے، کیا پڑھانا ہے، کیا سکھانا ہے، وہ سب مضمون میرے طرف سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ سنت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یمن حضرت معاذ کو بھیجا تو ساتھ میں کسی اور صحابی کو بھی جوڑ دیا، اور آپ نے فرمایا ساتھ میں جوڑ کر، یسرا ولا تعسرا، بشرا ولا تنفرا، فرمایا معاذ، او بھائی تم بھی ساتھ میں جا رہے ہو، ذرا دونوں کے دونوں نرمی سے برتاؤ کرنا۔ اور جب دو ساتھی لمبے سفر میں جائیں تب بھی دو جانا سنت ہے، اکیلا نہ جائیں، اکیلے کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی دو ساتھ میں جایا کریں، جیسے اصول بھی بتاتے ہیں اگر کوئی گشت میں بھی جائیں دو ہی رہیں، یہ ایک اکیلا گشت میں نہیں، دو جائیں اور اللہ کو امیر بنا لیں اپنا، اور دو میں اللہ کے ساتھ ایک اعتبار سے ہمت، معاونت، ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہجرت کر سکتے نہیں کر سکتے تھے، بے ہجرت کا حکم تو صرف حضور کو دیا گیا، تو ابو بکر کو تھوڑی دیا گیا تھا، لیکن حضرت ابو بکر کو ساتھ میں حضور نے لے لیا۔ علماء فرماتے ہیں انسان کے انسان ہونے کی یہ علامت ہے، وہ انس سے تعلق رکھتا ہے۔ انسان کو انس یعنی وہ کسی نہ کسی کے ساتھ رہے گا، اکیلا کسی انسان کو چھوڑ دیجئے، چاہے وہ زبان کے اعتبار سے اکیلا کیوں نہ ہو، جسم کے اعتبار سے تو بہت سارے لوگ ساتھ میں ہیں، زبان کے اعتبار سے اکیلا ہے، اس سے گفتگو کرنے والا اپنی زبان میں کوئی نہیں، وہ اپنے آپ کو وحشت محسوس کرے گا، ہیبت محسوس کرے گا، تنہائی محسوس کرے گا، وہ اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرے گا۔ آپ کہیں گے بھئی کون ہے آپ کے ساتھ مدرسے میں؟ نہیں میں اکیلا ہوں، اکیلے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ تو 30-40 بچے ہیں، لیکن رہ کر بھی نہیں رہے جیسا۔ کیوں؟ میری زبان میں گفتگو کرنے والا کوئی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے زبانوں کو بھی الگ الگ تعارف کے لیے بنایا ہے، تو انسان کے ساتھ رہنے کے باوجود اپنے مزاج کے خلاف ہونے کی وجہ سے اکیلاپن محسوس کرتا ہے، اپنے زبان کے خلاف ہونے کی وجہ سے بھی اکیلاپن محسوس کرتا ہے، اپنی طبیعت کے خلاف ہونے کی وجہ سے بھی اپنے اکیلاپن محسوس کرتا ہے، اپنے مذہب کے خلاف ہونے کی وجہ سے بھی اکیلاپن محسوس کرتا ہے، یہاں تک کہ اپنے مسلک کے خلاف بھی کوئی ہو تو وہ اکیلاپن محسوس کرے گا۔ ایک ساتھی سے پوچھا گیا بھئی آپ یہ مدرسہ کیوں چھوڑ دیے؟ کہا نہیں وہاں پر میں اکیلا شافعی تھا، حالانکہ وہ مسلک کے اعتبار سے بھی اکیلاپن محسوس کرتا ہے۔ تو انسان انسیت اپنے اپنے مزاج کے اعتبار سے نہیں، علم کے اعتبار سے۔ اگر کوئی دیندار پڑ جائے اکیلا تب بھی وہ اکیلاپن محسوس کرے گا، سب بے دین ہیں اکیلا دیندار ہیں تب بھی وہ اکیلاپن محسوس کرے گا، اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے ہمت دے، طاقت دے، حوصلہ دے، وہ ان کے درمیان اپنی بات رکھنے پر کامیاب ہو جائے، بڑی اچھی بات، ورنہ تو اکیلاپن محسوس کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اکیلاپن حالانکہ غار حرا میں بھی آپ محسوس کرتے تھے، لیکن اللہ کی معیت ایسی تھی وہ اکیلاپن کا کوئی احساس نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اب ذمہ داری بڑھ گئی، نبوت والی سنت یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جب بھی نبوت والے کام انجام دینے کے لیے جائیں تو اکیلے میں نہ جایا کریں، اس لیے کہ نبوت سے پہلے آپ غار حرا میں اکیلے رہتے تھے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر قم فانذر، اکیلاپن۔ لیکن وہ اکیلاپن آپ علیہ السلام نے نبوت کا کام کرتے کرتے جب جماعت بن گئی تو آپ اس ترتیب پر آگے جو ترتیب اصل منشے تربیت ہے، آداب ہے، اصول ہے۔ وہ اصول کیا؟ ساتھ میں حضرت صدیق اکبر کو بلا لیا، جو ہی وحی کی نازل ہوئی کہ آپ کو ہجرت کرنی ہے فوراً آ کر اطلاع دی ہے صدیق اکبر کو، ہم لوگوں کو ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ تو اسی لیے سفر اکیلا نہیں، سفر میں بھی دو، اکیلے سفر نہیں، اکیلے سفر کر سکتے ہیں، حضرت وہاں ہیں نا، وہاں تو ہیں بھائی، لیکن میں اپنا کام اپنا
جو بھی مقاصد زندگی ہیں، مقاصد کام ہیں، اصول و ضوابط ہیں، اس کو بتانے کے لیے تو کوئی اور چاہیے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے ملنے کے لیے گئے تو ساتھ میں اور ایک ساتھی کو لے کر گئے۔ حضرت ہارون کو چھوڑا لیکن ساتھ میں اپنے خادم کو لے لیا۔ یہ ترتیب ہے۔ حالانکہ آپ دیکھ سکتے ہیں نبوت ملنے سے پہلے آپ اکیلے سفر کیے، مدین کا اکیلا سفر کیا، لیکن نبوت ملنے کے بعد ترتیب کیا؟ اگر کوئی کہے کہ بھئی طالب علمی زمانے میں اکیلے کرتے تھے، وہ اکیلے، لیکن اب اکیلا کرنا اصول کے خلاف ہے۔ تو حضرت نبی علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں کہا، ابو بکر صاحبی فی الغار، صاحبی فی الحجرہ، صاحبی فی القبر، صاحبی فی الحشر، صاحبی فی الجنہ۔ ابو بکر تو میرے ساتھ رہیں گے، کہاں تک؟ جنت تک۔ ابو بکر جنت تک بھی ساتھ رہیں گے۔ ابو بکر میرے غار ثور کے بھی ساتھی ہیں، غار ہرا کے نہیں، غار ثور کے ساتھی ہیں۔ کوہان کی طرح وہ غار ہوا کرتا تھا، کوہان کی طرح، اس لیے آپ نے اس کو ثور کہا۔ ثور بیل کو کہتے ہیں، بیل کے اوپر کوہان ہوا کرتا ہے۔ تو پھر فرمایا ابو بکر میرے غار کے بھی ساتھی، ہجرت کے بھی ساتھی، قبر کے بھی ساتھی، حشر کے بھی ساتھی۔ حالانکہ حشر میں کوئی ساتھی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ابو بکر رہیں گے۔ اپنی امت کا کہاں ہے؟ ہماری امت کون بھی ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی چھوڑ گئی کیا؟ دیکھو ابو بکر، تو ابو بکر وہ تمام اپنے اعتبار سے جو ذمہ داریاں ہیں وہ ذمہ داری کو نبھائیں گے۔ تو یہ فرمایا ابو بکر کون ہے؟ صاحبی فی الغار، صاحبی فی القبر، صاحبی فی الحشر، صاحبی فی الجنہ، جنت میں بھی ساتھ رہیں گے۔ تو یہ بات بتائی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب کہا جاؤ، حضرت موسیٰ سوچنے کہ وہ تو میری پلی ہوئی جگہ ہیں، اور وہ فرعون یہ تو میرے لیے بہت سارے پلان رکھا ہے، پکڑنا، جکڑنا، سزا دینا، اس لیے کہ فلاں مر گیا، تو میں جاؤں تو کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ مجھے مجرم کی طرح دیکھا جائے گا۔ تو سب سے پہلی بات میرے دل کے اندر ایک عجیب سی وسوسہ ہے کہ اللہ اس وسوسے کو، اسے تھانوی فرماتے ہیں، حضرت تھانوی فرماتے میرے اندر حوصلہ پیدا فرما، میرے اندر حوصلہ پیدا فرما، میرے حوصلے کو بڑھا دے۔ یہ فرمایا۔ جس وقت کہا جاؤ تو فوراً کہا رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری، عام طور پر یا اللہ مجھے شرح صدر عطا فرما۔ تو تھانی کیا فرماتے ہیں؟ میرے سینے کو منشرح کر دے، یعنی میرا حوصلہ بڑھا دے، مجھے اتنا حوصلہ بڑھا دے کہ میرے دل کے اندر یہ ہمت، یہ قوت پیدا ہو جائے، میں کسی بھی طرح زیر نہ مانوں، کسی بھی طرح زیر نہ مانوں، ہر اعتبار سے میں تیار ہو جاؤں، ایسے حوصلہ پیدا فرما۔ یہ دعا ہمیشہ جب بھی کسی کو وسوسہ ہو، جب بھی کسی کو عدم اطمینانی ہو، جب بھی کسی کو اچھے کاموں میں دل نہ جمے، ہیبت محسوس کرے، تو اللہ سے یہ مانگ لینا چاہیے، اللہ مجھے قرآن پڑھنے میں شرح صدر دے دے، رمضان صحیح گزارنے میں شرح صدر دے دے، حلال کمانے میں شرح صدر دے دے۔ شرح صدر بہت ساری چیزوں کے لیے مطلوب ہے، اللہ سے مانگے رب اشرح لی صدری، اور یا اللہ میں جا تو رہا ہوں، حوصلہ تو نے بڑھا دیا، لیکن جہاں جا رہا ہوں انجام کے اعتبار سے کام کرنے میں، کام کے نتیجے کو آسان کر دے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، تیار ہوں، عذر نہیں کر رہا ہوں۔ اس لیے فرمایا اللہ کے احکام کو پورا کرنے کے لیے بندہ جب قدم اٹھائے گا، خود بخود اللہ راہیں ہموار کرتا چلا جائے گا۔ السعی منا والاتمام من اللہ، راہیں ہموار کرنے والی ذات اللہ کی ہیں، ہم نہیں کرتے کچھ کام،
لیکن راہیں اللہ ہموار کرے گا۔ کرنا کیا چاہیے؟ ہم لوگوں کو کرنا یہ چاہیے کہ ہم ہمت کے ساتھ اپنا کام کرنے کی نیت کر لیں، ہمت کے ساتھ اپنا کام کرنے کی نیت کر لیں۔ جب نیت کر لیں گے اللہ تعالیٰ وہ نیت کے مطابق مددیں، نصرتیں شامل حال کر دے گا، مددیں اور نصرتیں شامل حال کر دے گا رب ذوالجلال اس وقت میں جب ہم نیت کر لیتے ہیں، یا اللہ میں نیت کر لیا کام کرنے کی، اب بس نیت جب کر لیا تو میرے اندر صلاحیت بھی پیدا فرما۔ حضرت مولانا سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، لوگ عالمی نیت تو کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ عالمی نیت، لیکن اللہ سے عالمی صلاحیت نہیں مانگتے۔ جیسے کہ میں کل پرسوں بھی بتایا، نیت کرنے سے کام نہیں ہوتا، نیت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے اسباب بھی مانگنا چاہیے۔ اور اس لیے کیا کہا گیا؟ ارے بھائی جس کے اندر جتنی صلاحیت اس پر اتنی ہی ذمہ داری۔ تیری صلاحیت صرف مکتب سنبھالنے کی ہے، اسے یہ نہیں کہا جائے گا پورے مدرسے کو سنبھالو، نہیں، مکتب سنبھالو۔ کوئی ناظم بننے کا لائق ہے تو اسے کہا جائے تو ناظم بن، کوئی دائی بننے کا لائق ہے اسے کہا تو دائی بن۔ نہیں میں پورے عالم میں چلتا ہوں، کیا صلاحیت ہے بھی تمہارے اندر چلنے کے لیے؟ نہ مالی ہے نہ علمی ہے، پھر چلو گے کیسے؟ عالم میں چلنے کے لیے تو عالمی صلاحیت بھی چاہیے۔ تو وہ عالمی صلاحیت کیا ہے؟ زیرو ہیرو بننے کی کوشش نہ کریں، زیرو ہیرو بننے کی کوشش نہ کریں۔ اب کرنا کیا چاہیے؟ بھئی وہ زیرو کے ساتھ ایک جوڑو، 10 بن جاؤ گے، گویا 10% صلاحیت آ گئی۔ خالی زیرو کام نہیں ہوتا، ایک بڑھاؤ، اپنے اندر طلب پیدا کرو، اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو، اپنے اندر استعداد بڑھاؤ۔ اللہ جب کسی کو عالمی بنانے کا فیصلہ کر لیتا ہے، عالمی استعدادیں اللہ نواز دیتا ہے۔ اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظروا الساعہ، جب نا اہل کو اہل ذمہ داری دے دی جائے تو تم انتظار قیامت کرنا، یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ہم لوگوں کو کرنا کیا چاہیے؟ ہم لوگوں کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنی صلاحیت، تو چنانچہ موسیٰ علیہ السلام، دیکھو بعض لوگ کیا کہتے ہیں، چلو بھائی اللہ تعالیٰ خود بخود کیسا لے گا، خود بخود لے گا تو کیا ضرورت ہے موسیٰ؟ بھائی نبوت دینے والی ذات حضرت کو موسیٰ علیہ السلام براہ راست اللہ کی ذات ہے، پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ نہیں مانگی؟ اب لوگ دعا ہی نہیں مانگتے، دعا ہی نہیں مانگتے، دعا کے بغیر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، دعا ہی نہیں مانگتے۔ ہونا کیا چاہیے؟ ابے بلکہ علماء یوں کہتے ہیں عبد کی عبدیت کی علامت یہ ہے کہ وہ دعا کرے۔ عبد کی عبدیت کی علامت، غلام، بھئی ہم سب اللہ کے غلام ہیں، ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ بندے کی بندگی کی علامت کیا ہے؟ کہ وہ ہمیشہ دعا کرتا ہے، اسی کو بندہ کہا جائے گا۔ جو دعا نہیں کرتا اسے گندا کہا جائے گا، جو دعا نہیں کرتا وہ متکبر کہلایا جائے گا۔ گویا وہ اللہ سے نعوذ باللہ اپنے استغنائیت کا اظہار کر رہا ہے، میں آپ کا بھی محتاج نہیں ہوں، میں آپ کا بھی محتاج نہیں ہوں، نعوذ باللہ۔ وہ عملی طور پر یوں کہنا چاہتا ہے کہ میں آپ کا بھی محتاج نہیں ہوں، یہ تو بڑی غلط بات ہوئی۔ اب ہر ایک کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محتاجی، اللہ تعالیٰ کی محتاجی ظاہر کرے۔ حالانکہ نبی علیہ السلام کا معراج ہوا تو معراج کے موقع پر کیا کہا گیا؟ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، ہم نے اپنے بندے کا معراج کا سفر کرایا، اپنے بندے کا معراج کا سفر کرایا۔ رات کا جو سفر ہوا ہے معراج کا، وہ کس کا ہوا؟ اپنے بندے کا ہوا۔ اللہ کے رسول کو بندگی بہت پسند، چنانچہ سب سے زیادہ دعائیں سرکار نے سکھائی ہیں، ہر چیز کی دعا، دروازہ بند کرنا، کھولنا، بیت الخلاء جانا، آنا، کھانا، پینا، سونا، اٹھنا،
ہمارے یہاں سے دعائیں ختم ہو گئی، دعاؤں کا استحضار ختم ہو گیا۔ عربی دعاؤں کا اہتمام کر کے دیکھو زندگی میں کتنا سکون ملتا ہے۔ دعائیں خالی یاد کرنے کے حد تک نہیں، زندگی میں معلومات کو معمولات بنانے کی نیت کریں، معلومات کو معمولات بنانے کی نیت کریں، دعائیں خوب مانگا کریں، اور جتنی دعائیں سرکار نے سکھائی ہیں اتنی دعائیں اتنی دعائیں اتنی دعائیں جس کی کوئی حد نہیں۔ صحابہ نے حضور سے پوچھ ہی لیا، سرکار آپ کی دعائیں انگنت ہیں، لیکن ہم کمزور دماغ والے ہیں، انگنت دعاؤں کو یاد نہیں رکھ سکتے، تو ہمیں ایک ایسی دعا سکھا دیجئے۔ ایک دو دعا ہیں اعمال کی دعا، جس دعا میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، بیت الخلا جانے سے پہلے ہاتھ اٹھا دعا مانگ دیتے ہیں کیا؟ بعض دعائیں وہ ہوتی ہیں جس پہ ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں دعاء الاعمال، دعاء الافعال، دعا وہ کسی ایک مخصوص عمل کی دعا، تو اس کے لیے ہم لوگوں کو ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعض دعائیں وہ ہوتی ہیں جس میں ہاتھ اٹھا کر بندہ دعا کرتا ہے، جیسے کہ نماز کے بعد کی دعائیں، اللہ سے جب ایاک نعبدو کے بعد وایاک نستعین والی دعا جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کر مانگی جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کر مانگتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہاتھ اٹھاتے جتنا سینہ۔ 3 طرح کی روایتیں موجود ہیں، ایک ہے اللہ کے رسول ہاتھ سینے پر، بلکہ فرمایا جتنا استغاثے کی سخت ضرورت ہوتی تھی اتنا ہاتھ حضور پھیلا دیا کرتے تھے، ایک ہے اتنا، اور ایک ہے ایسا اوپر، جیسے عرفات کے میدان میں سرکار کی دعا اتنے اوپر سرکار نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، بغل مبارک نظر آ رہے تھے۔ اور صلاۃ الاستغاثہ، صلاۃ الاستسقاء کے بعد سرکار نے ہاتھ کو ایسا پھیلا کر دعا مانگا کہ آپ کے آستین مبارک سے بغل مبارک کی روشنی نظر آ رہی تھی، اور دیگر اوقات میں سرکار سینے کے برابر، دونوں ہاتھوں کے درمیان گیپ ہونی چاہیے، کشادگی ہونی چاہیے، اور ہم لوگ اسی وقت ہاتھ کو گونتے ہیں، دبا دبا کو ہاتھوں کا پورا درد دور کر لیتی دعا میں۔ دعا کرو بولے تو ہاتھاں دبا دبا کو پورے چٹکیاں وٹکیاں جتنی بھی ہیں سب توڑ کر دعا میں ہاتھوں کی اچھی طریقے سے خوب مالش ہو جاتی ہیں۔ دعا کرنے کو کہا گیا، مالش کرنے کو کہا گیا۔ بعض لوگ کمڑتے ہیں، کمڑ، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ جب کہا جاتا ہے تو دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ نمسکار کرتے ہیں۔ نمسکار کرنے کو نہیں کہا گیا، کیا کرنے کہا گیا؟ ہاتھ۔ بھئی ہم نمسکار نہیں کر رہے ہیں، بعض لوگ نمسکار کی طرح ہاتھ رکھ لیتے ہیں، نہیں۔ بعض لوگ انگلیوں کو انگلیوں میں داخل کر لیتے ہیں، نہیں۔ ہاتھ میں ہاتھ دے دیتے ہیں، نہیں۔ غیر مسنون طریقہ ہے، دعائیں کرو تو ہاتھوں کے درمیان گیپ رکھو، سینے کے برابر رہیں۔ چہرہ چھپا لیتے ہیں، یہ بھی غلط، دعاؤں میں چہرہ چھپا لیتے، کیا اللہ سے شرما رہے ہیں؟ یہ صورت کجا کو تمہیں دیتی ہیں کیا؟ میری صورت تم نہ دکھانے کے بھی قابل نہیں، کیا مطلب ہے؟ بھئی آپ کو تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ کیوں رکھنا چاہیے، اور دعا یقین کے ساتھ کرنی چاہیے۔ دعا کے اندر اللہ تعالیٰ سے دل لگا کر دعا کرے، من لگا کر دعا کرے، یقین کے ساتھ دعا کرے، امید کے ساتھ دعا کرے۔ دعا شک و شبہ کے ساتھ نہیں، دیتا کہ نہیں دیتا، کب تک نہیں دیا، کب دیتا۔ حضرت محمد بن اسماعیل امام بخاری کی ماں اتنی یقین کے ساتھ دعا کی کہ ان کی دعا 6 سال تک مسلسل نابینا اولاد کی بینا کے لیے ایسی دعا ایسی دعا ایسی دعا 6 سال میں اللہ نے بینائی دے دی۔ 6 سال بعد آپ اندازہ لگائیے کتنا یقین ان کے دعاؤں کے اندر، نا امید نہیں ہوئی اپنے رب ذوالجلال سے۔ اور ہم لوگ بہت جلدی نا امید، کیا بھائی رمضان میں دعا کر کو بھی دعا قبول نہیں ہوئی نا، افطاری میں دعا کر کو بھی دعا قبول نہیں ہوئی نا۔ ارے اللہ کے بندیوں، اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے
کوئی ایک بڑی مصیبت تمہاری طرف آنے والی تھی اسے ٹال دیا، وہ تم لوگ سوچتے نہیں ہو۔ گر گئے بول کر بڑا افسوس تو کرو گے، مر گئے بول کر رونے سے گر گئے کہنا کتنا اچھا ہے۔ کوئی اطلاع ملے کہ بھئی فلاں انتقال ہو گئے، نہیں بھئی گر گئے، بھئی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے، گاڑی سے منتقل ہو کر سڑک پر آ گئے، وہ بھی انتقال ہے، لیکن انتقال مکانی، انتقال زمانی، انتقال کائنات نہیں، انتقال عالم نہیں، عالم دنیا سے عالم آخرت کی طرف منتقل ہو گئے نہیں، بلکہ کیا منتقل ہوئے؟ گاڑی میں بیٹھنا تھا، سڑک پہ بیٹھ گئے، کیا ہوا؟ انتقال مکانی ہو گیا۔ تو اس پر ہنگامہ نہیں کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے ہمیشہ۔ اکابر کہتے ہیں ہر مصیبت جو بھی آئے اس سے بڑی مصیبت کو سوچو تو یہ مصیبت تمہیں نعمت نظر آئے گی، اللہ کا شکر ادا کرو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا ہے کئی مرتبہ، تو یوں سمجھنا چاہیے کئی موت اللہ نے بچا کر آپ کو حیات دی ہیں، کئی موت سے اللہ نے آپ کو بچا کر کیا دی ہیں؟ حیات دی ہیں۔ تو تب جا کر آپ کیا کرو گے؟ اللہ کا شکر گزار بنو گے۔ اور ہمارے خواتین ایسا ہو گیا نا، ویسا ہو گیا نا، یہ ہنگامہ، چھوٹی رتی کو ہتی بنانا، ہتی کو رتی بنانا، یہ ہمارے مستورات کا کرشمہ ہے۔ رتی کو ہتی بنانا، ہتی کو رتی بنانا، جو شریعت کے اعتبار سے ہتی ہیں اسے کیا بھی نہیں ماں بالکل رتی بنا ڈالنا، کیا بھی نہیں، پردہ بالنا کا سب پردہ کرنا کر کیا بھی ضروری نہیں، ہتی کو کیا بنا دی ہے؟ رتی۔ حالانکہ وہ رتی ہیں۔ کیا ہوا بھئی؟ دہی دسترخوان پر بہو کے پاس رہ گئی، ساس کے پاس نہیں آئی، رتی چھو دہی دیو ماں، پوچھتے تو کیا ہوا؟ میں دیکھ لکوش تھی تجھے شہری میں، دہی تو تیرے سامنے رکھ لے کو تھی، مجھے نہیں دینا بول کر تجھے کیا ہے؟ میری ساس کان دہی کھا کو دہی ختم کر لیتی کی بول کو تجھے ایک جلن نہیں، حالانکہ وہ کوئی بات تھی ہی نہیں، تو ان کو تجھے چائے زیادہ ڈالی، تو مجھے چائے ذرا کم ڈالی، چائے کم ڈالی کو تو زیادہ گلاس ڈال لیتے۔ ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ بیٹیوں کی طرح دیکھو گے ہر غلطیوں پر نظر انداز ہوگی، بہو کی طرح دیکھو گے تو ہر غلطی، ہر رتی آپ کو، جیسے کہا گیا بیٹی کی طرح دیکھو گے ہر ہتی آپ کو رتی نظر آئے گی، ہر ہتی آپ کو رتی نظر آئے گی، بہو کی طرح دیکھو گے ہر رتی آپ کو ہتی نظر آئے گی، یہ اصول بتایا گیا۔ تو ہم لوگ یہ سب چیزوں کی طرف توجہ نہ دیں۔ بھئی ہمارے مقدر میں اتنی چائے تھی، پیپر پی لیا خاموش، جتنا ہم خاموش رہیں گے اتنی ہماری عزت بڑھے گی۔ میں نے ایک جنازے میں گئے، بہویں ایسی رو رہی تھی جیسے ماں کے جنازے پر روتی ہوں، بہویں ایسی رو رہی تھی جیسے ماں کے جنازے پر روتے ہوں۔ کیا؟ اور ہمیشہ ساتھ میں کہا یہ کون بیٹی ہے؟ لوگوں نے پوچھا بیٹی، نہیں بہو ہیں۔ بیٹیاں کہاں؟ بیٹیاں وہاں بیٹھ کو ہی۔ اتنی پیار و محبت، اللہ کرے کہ سب گھروں میں یہ چیز نصیب ہو جائے، سب گھروں میں۔ اس لیے میں کہتا ہوں بھئی ہمیں اپنے آپ کو اپنے گھر میں ہم لوگ صلہ رحمی نہیں کرتے تو امت میں کیا صلہ رحمی کرتی؟ گھر میں صلہ رحمی پیدا کرو، اپنا کر زندگی گزارنا سیکھو، اپنے آپ کو ایک جسم کی طرح بناؤ، ایک جسم کی طرح بناؤ، اور ایک جسم کی طرح بناؤ گے تو شکوے شکایتیں ختم ہو جائیں گی۔ میں نے آپ حضرات کو کہا تھا رشتے کے سلسلے میں بتاؤں گا، تو وہ بعض رشتے فرائض کے ہیں، بعض رشتے واجبات کے ہیں، بعض رشتے نوافل کے ہیں، بعض رشتے مستحبات ہیں۔ اور ہم لوگ کرتے کیا ہیں؟ فرائض کے رشتے کو مستحب بنا لیتے، جیسے ماں بیٹے کے ساتھ ماں باپ کا رشتہ، یہ رشتہ فرض والا رشتہ ہے، ہر حال میں
ماں باپ اگر ناراض اپنے اولاد سے تو جنت سے محروم ہے اولاد۔ یہ رشتہ فرض والا رشتہ ہے، تو اس رشتے میں کسی بھی طرح کمی آنے نہ پائے، اس بات کا خیال ہو۔ اور واجب والا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ، یہ واجب والا رشتہ ہے، وجوب کا رشتہ، اور اس رشتے کو دوسرا نمبر ہے۔ لیکن بیوی اور بیوی کا میاں کے ساتھ رشتہ فرض والا رشتہ ہے، پہلے یہ سمجھو۔ اور پھر غیر شادی شدہ بہن کا رشتہ بھائیوں کے ساتھ واجب والا رشتہ ہے۔ شادی شدہ بہنوں کا بھائیوں کے ساتھ یہ رشتہ سنت مؤکدہ والا رشتہ ہے۔ کیوں؟ اب تو بھی وہ تو شادی کرنے کے بعد کسی اور کے حوالے ہو گئی، اب ان کے ذمے ہیں، تو اب رشتہ کون سا ہو گیا؟ سنت والا رشتہ ہو گیا۔ تو رشتہ جو ہی بدلتا ہے احکام بھی بدل جاتے ہیں۔ تو ان رشتوں کا خیال رکھیں، اس کے بارے میں تفصیل سے انشاءاللہ میں بات کروں گا، ابھی وقت کا دامن تنگ ہے انشاءاللہ۔ لیکن یہ رشتے سمجھو، یہ رشتے کو ہم لوگ سمجھتے ہی نہیں۔ کون کی پھپھا کا داماد آیا، اسے کہیں کو تو سلام کر کے وہ حرام کا رشتہ، جی گلخن، وہ حرام کا رشتہ۔ وہ بعض لوگوں کو سلام کرنا حرام ہے اور تم لوگ اس پر ناراض ہو رہے ہو۔ بعض رشتے جو نامحرم ہیں ان کو نامحرم کا نامحرم کو سلام کرنا حرام ہے، اور اس رشتے پر تم ناراض ہو رہے ہو، تو تم بھی گنہگار ہوئے اور تمہاری ناراضگی حرام کی ناراضگی ہوئی۔ کون کیا ہے XYZ، اس کی خدمت یہ کیوں کرے بھائی؟ یہ اب عام مہمانوں کی خدمت کرنا یہ آ کر انسانی رشتہ ہے، ایمانی رشتہ ہے۔ اسی لیے سرکار نے کیا فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، عام مہمانوں کی اکرام کرو، احترام کرو، یہ ایمانی رشتہ ہے۔ لیکن بے سلام نہیں کرے نا، بے سلام کرنا تو ناجائز ہے، کہاں سے سلام کریں گے؟ سلام کرنا ناجائز ہے۔ ہاں البتہ کوئی محرم ہے، ان کے ذریعے سے ان کی جو ضرورت ہے، ان کی جو خدمت ہے، ان کے چائے پانی کا نظام ہے وہ کر دیں۔ ہاں البتہ ان کے ذریعے سے ان کے مستورات کو سلام کہلوا کے بھیج دیں، آپ اپنے مستورات کو سلام سنا دیجیے۔ خیر اللہ تعالی ہمیں شریعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر انشاءاللہ بقیہ باتیں آپ حضرات کے سامنے بتائی جائیں گی انشاءاللہ۔